اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیا اہل سنت کی جو ایک مشہور حدیث ہے چاہے جھوٹی ہے، کیا اس میں معاویہ بن ابی سفیان شامل ہے؟ تو آئیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے عشرہ مبشرہ۔ تو چلتے ہیں جی، لیاس قادری صاحب ناسوی صاحب نے فیضان معاویہ ایک کتاب لکھی اور اس میں کیا لکھا، تو یہاں سے ہم پچھلی حدیث اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اس نے یہ ثابت کیا کہ معاویہ حلیم ہے، اور اس نے اس میں حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق یہ صحیح سند سے حدیث ثابت ہے اہل سنت کتابوں میں، جبکہ معاویہ کی شان میں ایسی کوئی حدیث بھی نہیں۔ اگر صحیح ہوتی تو چلو بخاری اپنی صحیح میں لے ہی جاتا۔ خیر، بنو امیہ کے شاہی دور میں ان کی شان میں جہاں صاف ستھری سندوں پر جعلی اور وضعی متن چڑھانے کا طریقہ تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، وہیں ایک طریقہ کار یہ بھی رہا ہے کہ پہلے میں اس سے موجود اور بنے بنائے متن کی مانند کچھ کلام بنا کر آخر میں ایک جملہ حاکم شام کی شان میں بھی بیان کر دیا جائے، جیسے کہ وہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر جو نام بن سکا تو اس نے ابو بکر کو یہ کر دیا، وہ دیوار ہے، وہ چھت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اور اینڈ پہ پتہ نہیں معاویہ پڑھنالا ہے، اور شاید یزید کنڈی ہے یا پھر معاویہ کنڈی ہے۔ خیر، ان لوگوں کی یہ حدیثیں اس قدر جھوٹی، من گھڑت، اور جیسے یہ دوسروں کو سلسلہ سند پڑھ کے بتاتے ہیں ویسے ان کے سلسلے سب مشکوک ہیں۔ خیر، ریاض قادری نے کیا کھچ ماری ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ابن مسعود، ابو ذر، ابو دردہ کے 7 نام آئے ہیں اور 8واں نام معاویہ کا ہے، لیکن اس متن گڑنے والے بدبخت شخص کی یہ کمزوری ہے کہ اس باطل متن کو صاف ستھری سند کا جامعہ پہنا چکا، ایسی ہی ہیرا پھیری کرتے ہوئے ایک مشہور متن سے ملتا جلتا کلام بنا کر آخر میں وہ صاحب سری معاویہ بن ابی سفیان کا جملہ شامل کر دیا، جس سے یار لوگوں کو آنکھیں بند کر کے اپنی کتاب میں درج کر دیا ریاض قادری صاحب نے۔ آئیں دیکھتے وہ کیا گند مارا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے اور معاویہ کا یوں ذکر کیا: معاویہ بن ابی سفیان میرے رازداروں میں سے ہے، جس نے ان کے تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا، یعنی کہ معاویہ سمیت، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ خیر، یہ ان کے حوالہ جاتا ہے ریاض النظرہ اور یہ فضائل صحابہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو لیاس قادری نے اپنی فضائل معاویہ کے صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہے۔ آئیں اب اس حدیث کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جی، کہ ان کی کتابوں میں یہ حدیث کیسی ہے۔ ابھی لیاس قادری کی آپ جہلیت، اس کی ناسبیت اور اس کا اہل بیت کا بغض اور اس کا دشمنی اہل بیت چیک کریں کیا ہے۔ یہ اس قدر گھٹیا ناسبی ہے کہ اس قسم کا کہیں ناسبی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس نے کیا بے غیرتی کی ہے دیکھیں۔ یہ روایت موضوع اور باطل ہے، لیکن اس کا موضوع ہونا تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس کا مکمل متن سامنے نہ آ جائے، لہٰذا پہلے اس کا متن اور سند دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر اس روایت سے ان لوگوں نے معاویہ کی شان میں راوی کا آخری جملہ اچک لیا۔ وہ مکمل روایت یوں ہے، یعنی کہ الیاس قادری نے جو معاویہ کی شان گڑی ہے نا اس جھوٹی حدیث میں، اس کے اندر سے بھی ڈنڈی مار گیا، اور وہ ڈنڈی کیا تھی؟ وہ حضرت علی کا بغض تھا اس کے اندر۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں، دین الہی میں ان سب سے زیادہ قوی عمر ہے، سب سے بڑھ کر حیا والا عثمان ہے، اور ان سب سے افضل علی ہے، اور ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری طلحہ و زبیر ہیں، اور جس طرف سعد بن ابی وقاص رخ کریں اسی طرف رخ ہوگا، اور سعید بن زید رحمان کے محبوں میں سے ہے، اور عبد الرحمن بن عوف زہری رحمان کے تاجروں میں سے ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے رسول اللہ کا امین ہے اور نبی کا ایک بھیدی ہے، اور میرا بھیدی معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ سو جو شخص ان سب سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جو ان سب سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جی ریاض النظرہ میں بھی ہے، اس کا جی شرف المصطفیٰ میں بھی ہے جی۔ خیر، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ تو اس کے اندر اب یہ دیکھیں آپ لفظ ان سب سے افضل علی ہے، تو کیا لیاس قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ جی حضرت علی تو چوتھے نمبر پہ ہیں، وہ تو افضل ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو حدیث لکھی ہے یہ کہاں سے آگے؟ پھر اب اس ناسبی کا گھٹیا پن دیکھیں گے۔ یہ روایت متعدد وجوہات کی بنا پر موضوع اور باطل ہے، پہلی بات۔
ثانیاً اس لیے کہ ایسی کوئی روایت ابن عباس بن عبد المطلب کی سند سے ہی ثابت نہیں ہے۔ فیضان معاویہ کے مؤلفین کو اس عاجز کا چیلنج ہے کہ وہ اپنی پوری توانائی اور سائل کی جمع کر کے مسند عباس سے کوئی مکمل سند کی یہ روایت دکھا دیں۔ خیر، یہ تھا الیاس قادری کی ناسبیت اور جھوٹ، کہ یہ کس قدر معاویہ کی شان میں کتابیں لکھتا پھرتا ہے، جس کی شان میں نبی نے کوئی حدیث بیان کی نہیں، کہ یہ بندہ جھوٹی حدیثیں لا کر اس بندے کے فضائل بنا رہا ہے اور اہل بیت کو نیچے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس کا قبر تک اس کا بوجھ اس کے ساتھ جائے گا، اور یہ ہمیشہ جہنم کے گڑھے میں ہی گرتا رہے گا یہ خبیث، کیونکہ اس نے دنیا میں اہل بیت سے دشمنی لی ہے، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا دنیا میں۔ تو یہ تھا اس بدبخت کا کمینہ پن، بے غیرتی، کہ جس نے مولا علی کی یہ متن سے بھی چیزیں چھپائی۔ تو یہ اس قسم کے کٹر قسم کے ناس بھی ہیں جن کا اہل بیت کے ساتھ بغض چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔